مولا حسن مولا حسن مولا حسن مولا حسن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ ہیں مولانا صفدر حسین باقری صاحب۔ ہم آقا سے امام حسن علیہ السلام کے صلح کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ آقا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آقا امام حسن علیہ السلام نے صلح کیوں کی؟ کیا امام حسن اگر صلح نہ کرتے تو کیا کچھ خرابی پیش آتی؟ آپ اس کی تھوڑا وضاحت کر دیں تاکہ علم میں اضافہ ہو سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً یہ سوال تاریخ میں بہت زیادہ معروف ہے اور لوگ کرتے ہیں، اور لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ امام حسن کا جو مزاج تھا وہ نرم مزاج تھا، اور امام حسین علیہ السلام کا مزاج تھوڑا تند تھا۔ اس وجہ سے بڑے بھائی نے صلح کر لی مزاج کے مطابق، اور چھوٹے بھائی نے جنگ کر لی، جس کا نتیجہ کربلا ہوئی۔ گرچہ بات ایسی نہیں ہے، اگر امام حسین علیہ السلام امام حسن کی جگہ ہوتے تو امام حسین صلح کرتے، اور اگر امام حسن امام حسین کی جگہ ہوتے تو وہ جنگ کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں بھائیوں کے جو حالات تھے اس زمانے کے وہ بالکل علیحدہ علیحدہ تھے۔ امام حسن علیہ السلام کا جس سے مقابلہ تھا حاکم شام سے، اس کے حالات اور تھے۔ امام حسین کا مقابلہ یزید سے تھا، یزید کے حالات بالکل علیحدہ تھے۔ اگر دونوں کے حالات کو دیکھا جائے تو پھر کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ ایک بھائی کے جو مزاج تھا وہ تند تھا اور ایک بھائی کا مزاج جو تھا نرم تھا، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، اس سے پہلے 40 ہجری سے پہلے خود سرکار دو عالم اس طرف اشارہ کر کے چلے گئے۔ سرکار دو عالم نے امام حسن حسین کے بارے میں فرمایا، ایک مرتبہ دونوں بیٹھے تھے شہزادے، آپ نے فرمایا ان ھذان ابنان امامان قاما او قعدا، یہ میرے دونوں بیٹے امام ہیں، چاہے دونوں بیٹھ جائیں چاہے دونوں کھڑے ہو جائیں۔ بیٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی چاہے یہ صلح کر کے گھر میں بیٹھ جائیں یا تلوار لے کر میدان میں چلے جائیں، دونوں امام ہیں۔ یعنی ایک جگہ حکمت امامت یہ تقاضا کرتی ہے صلح کر لی جائے، ایک جگہ حکمت امامت یہ تقاضا کرتی ہے جنگ کی جائے۔ جیسا کہ امام خمینی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ دونوں شہزادوں کا مقصد ایک تھا، وہ کیا تھا؟ تحفظ دین، تحفظ شریعت، تحفظ انسانیت۔ ایک جگہ پر جنگ کی صورت میں یہ تحفظ ہوا اور ایک موقع پر یہ تحفظ صلح کی صورت میں ہوا۔ اب دونوں کے حالات کیا؟ امام حسن نے صلح کیوں کی؟ اور صلح نہ کرتے کیا نتیجہ نکلتا؟ بہت سے لوگ اس سے ناشنا ہیں۔ صلح کیوں کی جانتے ہیں آپ؟ امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد لوگوں نے امام حسن کی بیعت کی، اور جب بیعت کر لی امام حسن کی تو آپ نے ایک خط حاکم شام معاویہ کو بھیجا کہ تم بھی بیعت کرو۔ اس نے پتہ کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ میں تمہاری بیعت نہیں کروں گا، تمہاری اور میری مثال ایسے ہے جیسے تمہارے باپ اور ابو بکر کی مثال تھی۔ آپ سمجھے کیا کہا؟ یعنی اس نے مثال یہ تھی کہ جس طرح تمہارے والد علی اور پہلے مسلمانوں کے خلیفہ ابو بکر کی مثال تھی، ایسی میری تمہاری مثال ہے۔ مطلب یعنی ایک گھر میں بیٹھے ایک تخت حکومت پہ آ جائے۔ غور کر رہے ہیں آپ کیسی شاطرانہ چال سے جو ہے کام لیا ہے؟ یعنی کڑی سے کڑی ملائیے آپ، چین سے چین ملائیے، زنجیر سے زنجیر، جو جہاں سے بنیاد نکلی تھی وہی کی بات اس نے کہی۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو کہا کہ بس ایک حکومت کرے گا ایک۔ آپ نے کیا کیا؟ یہ جواب سنا تو فوراً جنگ کے لیے لشکر تیار کیا۔ جیسے لشکر تیار کیا تو اب لشکر والوں نے جو ہے بہانہ شروع کر دیا، جی مجھے بیماری ہے، ابھی تو ٹھنڈ ہے، ابھی تو گرمی ہے۔ اس طرح سے جو ہے جنگ نہ کرنے کے حالات امام حسن سے سامنے لاتے رہے۔ جب حاکم شام معاویہ نے یہ دیکھا، فوراً وقت سے فائدہ اٹھا لیا۔ جیسا کہ جانتے ہیں نا، آج بھی حالات یہی بنے ہوئے ہیں، بی جے پی کے حالات کیا ہوتا ہے، اور یہ ہے بھی، اگر کوئی ہمارے مخالف چلے تو اسے پیسے دے دو،
جی۔ پیسے سے ایمان بھی خریدا جاتا ہے، دین بھی خریدا جاتا ہے۔ اس نے جو ہے بڑے بڑے امام حسن کے جو لشکر کے کمانڈر تھے، کسی کو 80,000 درہم بھیجے، کسی کو 2 لاکھ درہم بھیجے، اور اس طرح بڑے بڑے کمانڈر لے لیے۔ اب ظاہر سی بات ہے امام حسن کے پاس بچا کیا تھا، کس سے جنگ کرتے؟ ایسی صورت میں حاکم شام نے کیا کیا، پلس جو ہے یہ معاہدہ، یہ جو ہے ایک نامہ بھیج دیا کہ تم صلح کر لو۔ ظاہر سی بات ہے امام حسن کے پاس چارہ نہیں تھا، اس لیے کہ اگر جو ہے امام حسن صلح نہ کرتے تو مسئلہ دوسرا آ جاتا۔ امام حسن نے صلح کی، مگر صلح بھی اپنے شرائط پہ رکھی، حاکم شام کے شرائط نہیں تھے، شرائط امام حسن کے تھے۔ امام حسن نے کاغذ پہ شرائط رکھے، شرائط رکھنے میں کیا کیا، پہلی شرط یہ رکھی کہ تمہارے بعد یزید جو ہے ولی عہد نہیں بنے گا۔ ذرا غور فرمائیے گا، آئینہ کہاں ہے؟ مدینے کا، لیکن امام حسن اس میں تصویر کس کی دیکھ رہے ہیں؟ کربلا کی۔ یعنی وہ میدان جو امام حسین کے سامنے پیش آنا تھا، امام حسن جو ہے اس کو فراہم کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہاں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کربلا امام حسین سے شروع نہیں ہوئی، کربلا امام حسن سے شروع ہوئی ہے۔ اور سمجھ رہے ہیں آپ؟ دوسری شرط یہ رکھی کہ اعلاناً جو منبروں سے امام علی پر تبرہ ہوتا ہے وہ تبرہ مت کراؤ۔ تیسری بات، شیعوں کو جو ہے جگہ جگہ قتل کیا جا رہا ہے، ان کا قتل بند کراؤ۔ چوتھی بات یہ ہے کہ دیکھو جو میرے خزانے میں پیسہ ہے، بیت المال ہے، وہ تمہیں نہیں دیا جائے گا۔ اس طرح کی شرطیں رکھنے کے بعد ظاہر سی بات ہے، کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، اسے تو حکومت چاہیے تھی، اس نے فوراً جو ہے سستے داموں پہ حکومت لے لی اور اس نے سائن کر دیے۔ سائن کرنے کے بعد جو ہے حکومت مل گئی۔ اب اس کا حملہ کیا ہوتا ہے؟ پہلا حملہ یہ ہوا کہ فوراً یہ کہاں پہنچا، یہ کوفے آیا۔ کوفے عنوان یہ تھا کہ 2 لشکر، ایک امام حسن کا اور ایک معاویہ کا، دونوں آپس میں مل جائیں، دوستانہ تعلقات ہو جائے۔ مگر اس مکار نے آ کر منبر پر سب سے پہلے یہ کیا کہ حسن نے مجھ سے صلح کا تقاضا کیا، مطالبہ کیا، اور جو ہے امام علی کو برا بلا کہا وہیں پر، اور وہیں پر جو ہے جو عہد نامہ لکھا تھا، صلح نامہ لکھا تھا، اس کو اپنے پیروں کے نیچے رون دیا۔ اس نے کہا وَإِنَّهَا تَحْتَ أَقْدَامِي، یہ سب میرے پیر کے نیچے ہے۔ غور کر رہے ہیں، ایک صلح سے امام حسن نے جو اتنا بڑا منافقت کا چہرہ تھا، جو اپنے آپ کو مومن بتا رہا تھا، حاکم شام معاویہ، امام حسن علیہ السلام نے صلح کرنے کے بعد وہ سارے چہرے سے اس کے نقاب لٹتے اور لوگوں کو بتایا کہ دیکھو یہ جو ہے عہد پر پورا اترنے والا نہیں ہے، یہ عہد شکن ہے، اور جو عہد شکن ہوگا وہ اللہ کا خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ ذرا غور فرمائیے گا۔ اب آپ کی دوسری بات تھی کہ اگر امام حسن صلح نہ کرتے ہوتا کیا؟ یاد رکھیے گا، اگر امام حسن صلح نہ کرتے تو پھر امامت بھی خطرے میں تھی، سلسلہ امامت ختم ہو جاتا، امام کے جو جانثار تھے وہ بھی ختم ہو جاتے، اور پھر جو ہے شیعوں کا جو ہے خون کیا ہو جاتا، حلال ہو جاتا۔ امام حسن نے صلح کرنے کے بعد امامت کو بھی بچایا، دین کو بھی بچایا، اور شیعوں کا بھی تحفظ کیا۔ ایک جملہ میں یہاں پر اپنے ناظرین سے، شیعہ محبان اہل بیت چینل کے جو ہے ذریعے سے دونوں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے گا، اگر لوگوں میں اتحاد ہو تو ایک غیر معصوم بھی قیام کر کے وہ جیت سکتا ہے، کامیاب ہو سکتا ہے، جیسا کہ امام خمینی کی مثال۔ یعنی اگر غیر معصوم بھی ہے اور لوگوں میں اتحاد ہے تو ان کا اتحاد غیر معصوم کو کامیاب بنا سکتا ہے، لیکن اگر لوگوں میں اختلاف ہو جائے، لوگ جو ہے ضمیر فروش بن جائیں، ایمان فروش بن جائیں، تو پھر امام وقت بھی صلح کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، جیسا کہ امام حسن علیہ السلام کو صلح کرنی پڑی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی تشریح کی، آقا نے بہت اچھا بیان دیا ماشاءاللہ سے۔ ناظرین اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ مولا حسن